تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے۔ اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے، اسے پڑھیے۔ اور میں نے پچھلے دنوں 40 نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر، اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہے، اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہے۔ ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سروس، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، کتاب کو مانا، نبیوں کو مانا، آخرت کو مانا، روز قیامت کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا۔ یہ ہے ایک سطح۔ ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے۔ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا، لیکن یقین تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف قول ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف، لیکن یہ دل میں نہیں ہے۔ اچھا، اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے ہیں۔ اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین، اور ان نمازیوں کو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے۔ آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے نہیں آ رہی ہیں، کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزرے حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے، اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجئے، معمولی سے مکان، بہت وہ ایک دو کمرے کے جو ہے کوٹڑیوں کے، کمرہ نہیں کہنا چاہیے، مکان۔ تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا۔ تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کا دیکھا کہ بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے۔ اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، اللہ تو میں کتنے ہی ہلکی سے ہلکی بات میں کہوں، بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو، دل ہی میں بات کروں، وہ بھی اللہ کے علم پہ آ جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے۔ تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو، لیکن یہ اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پست کرو، یعنی ایک معتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا۔ ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی، وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے، یقین کا وہ درجہ، تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز
اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست ہے۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد میں۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک نقمہ تر بن جائے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی،